خواتین و حضرات، آپ سب کا میں بہت بہت دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے آج اس تقریب میں شرکت کی. اور میرے سے پہلے تو بہت سے زبردست مقرر آئے، انہوں نے ڈفرینٹ اسپیکٹس آف ڈاکٹر حسن مراد، ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی، تو کافی چیزیں کور ہوئیں. کچھ میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں، کچھ کہانیاں ان کے ساتھ جو میرا وقت گزرا، کچھ جو میں نے سیکھا، جو میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی میں بتاؤں اور آپ لوگ بھی اس میں سے کچھ میسج، کچھ پیغام، کچھ نصیحت لے سکیں. پچھلا ایک سال میرے لیے بہت ہی زیادہ مشکل تھا. اس طرح ہے کہ جیسے زندگی کا رخ ہی بدل گیا ہو. امجد ثاقب صاحب نے بڑی خوبصورت طریقے سے اس منظر کو پیش کیا، ہوا، خزاں، پھول. لیکن ایک چیز جس نے مجھے آگے چلنے سے روکا نہیں، جس نے مجھے ہمت دی، جس نے مجھے حوصلہ دیا، وہ تھا تقویٰ. اور یہ چیز میں نے اپنے والد صاحب حسن صہیب مراد ان میں بھی دیکھی کہ جب بھی ہماری کوئی گفتگو ہوتی تھی تو اس میں یہ بات سامنے آتی تھی کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے خوشخبری کا نام ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں ہمارا جینا، ہر چیز، ساری انویسٹمنٹس، وقت، محنت، توجہ اس دنیا میں ہی رہتی ہے. تو ہمارا ایک اس بات پہ ایگریمنٹ تھا کہ موت جو ہے وہ ایک خوشخبری ہے مومن کے لیے، اور یہ زندگی تو عارضی ہے، اور ادھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم سب نے ایک دن یہاں سے رخصت ہو جانا ہے. لیکن ہمارا دل جو ہے وہ ادھر، اسی لیے اگر کوئی آدمی، کوئی شخص ہمارا جس کو ہم چاہتے ہیں وہ گزر جائے ہم اداس ہوتے ہیں. لیکن میں نے جب یہ دیکھا اور سوچا کہ والد صاحب کا غم اگر میں مناؤں ہر پل، ہر لمحہ، ہر دن اپنی بقایا زندگی کا، تو وہ بھی کم ہوگا. کیونکہ میرے جو والد تھے، وہ والد تو میرے تھے ہی تھے، میرے لیڈر بھی تھے، میرے مینٹر بھی تھے، میرے آئیڈیل بھی تھے، میرے دوست بھی تھے. ہر وقت ہم زیادہ تر ہمارا وقت ایک ساتھ گزرتا تھا. اور کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں تجھ سا کوئی. میرے دادا خرم مراد صاحب جب 1965 میں حج پہ گئے اور وہاں سے جب واپسی ہوئی تو والد صاحب چھوٹے تھے، 6-7 سال کے تھے. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے میرے لیے کیا دعا مانگی؟ تو خرم صاحب نے جواب دیا کہ میں نے تمہارے لیے شہادت کی دعا مانگی ہے. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو موت کی دعا ہے. تو جواب دیا نہیں، یہ ہمیشہ کی حیات کی دعا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کی دعا ہے. تو جب میں والد صاحب کی میت لے کے واپس آ رہا تھا، بہت ہی کٹھن رستہ تھا، تقریباً 6-8 گھنٹے کا. میری بیچ میں کچھ عرصے کے لیے آنکھ لگی کچھ ہی گھنٹوں بعد اس حادثے کے، اس سانحے کے. اور میں نے دیکھا کہ والد صاحب میرے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور ایک سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، بالکل نورانی اور سپاٹ لیس. اور میں نے جب 1-2 قدم آگے بڑھتا ہوں ان کی طرف تو وہ سانس لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو میری آنکھ کھل گئی. اور پھر ہمارے ایک ملنے والے مولانا فہیم صاحب، ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حادثے کی جو موت ہوتی ہے یہ شہادت صغریٰ ہوتی ہے، اور آپ کے والد صاحب شہید ہیں. اور جب ہم ان کو لاہور بھی لے کے آئے تو ان کا جسم جو تھا وہ بالکل نرم تھا. اور جب قبر میں ان کو ہم نے اتارا تو ایک ایسی عجیب سی مہک تھی، ایک ایسی خوشبو تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی. اور
آخری ان کے جو لمحات تھے اس میں ان کی شہادت کی جو انگلی تھی وہ کھڑی ہوئی تھی اور ذکر جو تھا وہ جاری تھا ان کے زبان پہ. تو یہ ان کی پوری زندگی کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ ان کا جینا تو لوگوں نے بیان کیا لیکن ان کی موت بھی کلمے پہ اور شہادت پہ اور اللہ کے ذکر پہ ہوئی اور اس حالات میں ہوئی. اور میرے جو دادا کی دعا تھی جو حرم میں بیت اللہ میں انہوں نے مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور میرے والد صاحب کو شہید کا رتبہ ملا. ان کی تربیت کا جو انداز تھا وہ بڑا ہی مختلف تھا. ایک بار جب وہ ملک سے باہر گئے تو میرے لیے ایک شرٹ لے کے آئے, اس پہ پیچھے 27 لکھا ہوا تھا, نمبر 27. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرا جو فیوریٹ اسپورٹس پرسن ہے اس کا نمبر 27 ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ شرٹ تمہارے لیے اس لیے لے کے آیا ہوں کہ تم مسجد میں نماز پڑھو, کیونکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اسی طرح کی اور بھی کچھ چیزیں واقعات, جس طرح میں نے جب میری عمر ہوئی میں نے ان سے کہا کہ مجھے گاڑی چلانا سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل, لیکن یہ ہے کہ جب صبح تم اٹھو فجر کی نماز پہ اور میرے ساتھ چلنا اور واپسی پہ تم گاڑی چلا لینا. تو ایک ایسا ان کا انداز تھا کہ ہر چیز جو بھی تھی وہ اللہ کی رضا کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اور ہماری میٹنگز میں وہ ادھر یہی کہتے تھے سب کو کہ اگر آپ اپنے دفتر میں کسی بھی پیشے میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو اور ملک کی خدمت کریں, قوم کی خدمت کریں, امت مسلمہ کی خدمت کریں, تو آپ کا سانس لینا بھی نیکی میں گنا جائے گا. اخلاق پہ میں کچھ ان کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اعلیٰ اخلاق تھے. امیر اور غریب سے ایک جیسا برتاؤ. میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں یا معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جس کی بڑی گاڑی آ گئی, جس کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, پیسہ ہے, طاقت ہے, تو اس کو لوگ عزت دیتے ہیں. لیکن وہ کسی میں جو ہے کسی میں بھی امیر و غریب وہ ایک جیسا برتاؤ رکھتے تھے. اور ایک اور جو ان کی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ ہر وقت مسکراہٹ جو ہے ان کے چہرے پہ ہوتی تھی. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جو مسکراہٹ ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو ان کے یہ بے تحاشا صدقات جو ہیں یہ ہر وقت مسکراہٹ سے ہی جو ہے وہ صدقہ دے رہے ہوتے تھے ہر وقت. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے, اس عمل کو کہ مسکراہٹ کا. کہ ہم لوگ آج کل جب بھی بیٹھتے ہیں ہمارا منہ بنا ہوا ہوتا ہے یا مسکراتے نہیں ہیں, لوگ خود کہتے ہیں ذرا سیریس رہا کرو. لیکن وہ بے شک جس مرضی مرتبے پہ پہنچ گئے تھے مسکراہٹ جو ہے اور وہ کھل کے ہنستے تھے. تو یہ ایک ان میں ایسی ان کی خاصیت تھی جو کہ میں چاہوں گا کہ ہم سب اس کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی بھی مزید خوبصورت بن سکے. امت مسلمہ میں ان کو بہت ایک دکھ اور درد تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ایک آئیڈیلسٹک بات کرتے ہیں اور یہ ایگزسٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ امت مسلمہ جس طرح رسول وسلم کی حدیث ہے کہ جس میں واحد کی طرح, تو وہ اپنے طور پہ انڈیویجولی جاتے اور قطر میں لوگوں سے ملاقاتیں کرتے, سعودیہ میں کرتے, ترکی میں کرتے, ملیشیا میں کرتے, اور ان کی کوشش ہوتی کہ کسی طرح ملکوں کو پاس لے کے آیا جائے. ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا, لیکن اپنی کیپیسٹی میں پرسنل اپنی کیپیسٹی میں انہوں نے ایسے تعلقات بنائے کہ قطر کے سفیر سے ان کی 30 منٹ کی ملاقات تھی اور وہ 4 گھنٹے پہ چلی گئی. اس نے اپنی ساری میٹنگز کینسل کر دیں اور گاڑی تک ان کو چھوڑنے آیا. اسی طرح ترکی کے صدر اردوغان کے چیف ایڈوائزر ہمارے پاس آئے ادھر, اور ایک ان کی کابینہ کے ممبر. میرے آفس میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی تو والد صاحب نے کوئی 15-20 منٹ بات کی اور ان دونوں کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پہ ایک آپ نے قرض ڈال دیا ہے, ایک بوجھ ڈال دیا ہے, اور ہم جب واپس جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم پاکستان, ترکی اور باقی مسلم ممالک کیسے قریب آ سکتے ہیں.
کیسے ان میں بھائی چارہ ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایک دوسرے کا قتل اور ایک دوسرے کے پیچھے جو سازشیں ہو رہی ہیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ ملیشیا کا ایک واقعہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا جس میں انور ابراہیم صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو ادھر بھی ان کا وہی ایجنڈا تھا، اور وہ پیچھے پھر آتے اور پھر ملاقاتیں کرتے، اور ان کا ایک لوگ تو سمجھتے تھے کہ کیا ان کو پڑھی ہے، کیا ضرورت ہے کہ اپنے وسائل خرچ کر کے اور اپنی ایک بغیر کسی یا تو کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہو، بغیر کسی ذاتی مفاد کے ایسے کام کرنے، وہ صرف اسلام اور اللہ کی رضا چاہتے تھے، وہ ان کا مقصد تھا۔ ہیوملٹی اور عاجزی کی انتہا پہ وہ تھے۔ ان سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں تو وہ بتاتے تھے کہ میں ایک استاد ہوں۔ تو کہیں ایک جگہ چل رہے تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ آپ کدھر ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں UMT میں پڑھاتا ہوں۔ تو وہ انہوں نے کہا اچھا آپ کو کبھی دیکھا نہیں، میں بھی UMT میں ہی پڑھاتا ہوں۔ تو ایک دن وہ یونیورسٹی میں چل رہے، انہوں نے دیکھا کہ وہ آئے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ تو، وہ پوچھا کسی سے تو انہوں نے کہا یہ تو ادھر کے وائس چانسلر ہیں، چیئرمین ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں استاد ہوں، میں سب سے پہلے استاد ہوں۔ جتنا کچھ تھا، جو وسائل تھے، کوئی دکھاوا نہیں تھا، بالکل ہی مٹی ہوئی شخصیت تھے۔ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے ہی میں نے ذکر کیا کہ اور بڑھا چڑھا کے بولنا، جو ایک ہو تو 10 بتانا، لیکن وہ بالکل ہی عاجز ترین انسان تھے۔ مطلب میں ایسے اتنے عاجز ترین انسان سے کبھی نہیں ملا، ہزاروں لوگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے والد صاحب ہیں، لیکن اتنی عاجزی اور اتنی انکساری اور اتنی سادگی کہ وہ اصل میں ایک مثال تھے۔ اب اسی کی ایک آگے بات لے کے چلتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، خادم نوکر وغیرہ، تو ان سے ان کا ایسا برتاؤ تھا کہ جس طرح وہ الٹا ان کے نوکر ہوں، اور وہ ڈرائیور کوئی ہو گھر میں تو ان سے، جس طرح طالب صاحب تھے تو ان کو کہتے تھے کہ طالب صاحب آپ مصروف تو نہیں ہیں؟ تو آگے سے وہ کہتے تھے کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، آپ حکم کریں۔ وہ کہتے تھے اچھا میرا ذرا ڈرائی کلینر سے کوٹ لے آنا۔ تو اتنے اعلیٰ اخلاق، اتنی عزت دینی ہر کسی کو، ہر کسی کو، یہ نہیں کہ صرف امیر ہو کوئی طاقتور، ہر کسی کو عزت دینی۔ غریبوں کے لیے دل میں ان کے اتنا دکھ اور درد تھا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے کسی کو خالی ہاتھ بھیجا ہو۔ جو کچھ مانگنے آ گیا، جو کوئی مانگنے آ گیا، جان پہچان ہو نہ ہو، جینون کیس ہو نہ ہو، وہ ہر کسی کو نوازتے تھے، ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کر دیتے تھے، کچھ مدد کر دیتے تھے، اور بتاتے بھی نہیں تھے کسی کو۔ مجھے خود کبھی کبھار بہت بعد میں پتہ لگتا تھا، تو میں یہی کہتا تھا کہ آپ تھوڑا انٹرویو تو کیا کریں کہ یہ ایک مستحق ہے بھی کہ نہیں۔ تو ان کا یہی ہوتا تھا کہ آپ ہر کسی کو دینا چاہیے، مستحق کو بھی اور غیر مستحق کو بھی، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ بھی معاف کرے گا جو بنتے ہوں گے، اور وہ بھی معاف کرے گا جو نہیں بنتے ہوں گے۔ غصے کا تو ان میں عنصر ہی نہیں تھا۔ یہ ایک حیرانی کی بات تھی میرے لیے، بہت ہی حیران کن بات تھی کہ مطلب آج میں نے بہت دوستوں سے بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہم والد صاحب کا موڈ دیکھ کے بات کرتے ہیں، وہ غصہ ہوتا ہے کبھی موڈ خراب ہو۔ تو میرے لیے یہ کانسیپٹ میرے مائنڈ میں کبھی تھا ہی نہیں کہ والد صاحب کبھی ناراض ہوں یا کبھی ان کو غصہ آیا ہو، اور کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کی جو ہے کبھی کسی کی بے عزتی نہیں کی، کبھی زندگی میں گالی نہیں نکالی۔ اور گاڑی بھی جب چلاتے تھے تو لوگوں کو آج کل بہت غصہ آ جاتا ہے، اتنی خراب ٹریفک ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں گاڑی بھی چلاتا ہوں بغیر ہارن دیے، اور وہ بھی لاہور اور پاکستان کی ٹریفک میں۔ تو اتنا ان میں صبر، سکون اور عاجزی تھی کہ کسی کو انہوں نے برا نہیں کہنا، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ یہ ایک بہت ہی ان میں خاص جو تھی وہ بات تھی۔ اور کام کے اندر بھی ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہر کسی کو ساتھ لے کے چلتے تھے، کبھی کسی کو انہوں نے فائر نہیں کیا۔
ہمارے ایک دوست ہیں ڈنمارک میں ہوتے ہیں، تو وہ لاہور آئے ہوئے تو والد صاحب کے دفتر میں بیٹھے تھے، تو ایک کوئی کیس آیا کسی کا، تو والد صاحب نے ان سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا اس کو تو فوراً نکال دینا چاہیے، اس سے تو بڑا کرمنل اوفینس ہے، یہ تو بالکل ٹالریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. تو وہ جو تمہارے دوست تھے وہ چلے گئے اپنے 1-1.5 ہفتہ کہیں اور کسی اور شہر اپنے گاؤں وغیرہ. واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی صاحب دوبارہ ٹہل رہے ہیں آفس میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اس دن میری آپ سے بات ہوئی تھی، آپ کیسے انسان ہیں، اس نے ایسا کام کیا اور آپ یہ دوبارہ ادھر ٹہل رہے ہیں، آپ نے تو اس کو نکال دیا تھا، آپ نے میرے ساتھ اس بات پہ آپ کا ایگریمنٹ تھا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے ادھر. تو وہ دوست بتاتے ہیں کہ وہ کرسی سے اپنی اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کرسی ہے اس پہ بیٹھنے کی میری اوقات نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور میں کون ہوتا ہوں کہ میں انصاف کروں یا میں کسی کا حساب لوں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. تو جو مرضی شخص ہو جو مرضی کر دے، جتنے بڑے سے بڑا فعل ہو غلط وہ معاف کر دیتے تھے، ہر اوپن معافی ان کے لیے تھی، جس مرضی کے لیے جو مرضی، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی. تو اس کے علاوہ یونیورسٹی میں بھی جس طرح بات پہلے بھی آئی کہ کبھی کسی کا داخلہ اس وجہ سے انہوں نے نہیں روکا کہ اس کے پاس مالی وسائل نہیں. اور اب جس طرح میں نے خود آ کے جب دیکھا تو مجھے پتہ لگا کہ ہم نے یونیورسٹی میں علم فنڈ کے تھرو تقریباً 3 ارب روپے کی اسکالرشپ دی ہوئی تھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو اتنا بڑا آپ نے کام کیا ہوا ہے، پورے پاکستان میں پاکستان کا سب سے بڑا انڈیجنس اسکالرشپ فنڈ ہے، کسی سے بغیر 1 روپیہ لیے یہ آپ نے کام کیا ہے، تو آپ نے تو یہ مجھے بھی نہیں بتایا. ادھر تو اگر کوئی محلے میں کلینک کھول لے تو اپنے پوسٹر لگوا دیتے ہیں. تو ان کا یہی ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو بھی نہیں پتہ لگنا چاہیے تھا، پتہ لگنا چاہیے. تو پھر ان کی جو محبت تھی وہ ہر کسی سے تھی، جس مرضی وہ سرکل میں بیٹھتے تھے، دینی ہو غیر دینی ہو، لبرل ہو سیکولر ہو ایتھیسٹ ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر کسی کو وہ بے تحاشا پیار اور محبت دیتے تھے، اور ہر کسی سے ان کی دوستی ہو جاتی تھی. اور وہ ہمیں بھی یہی سبق دیتے تھے کہ گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، گناہ گار سے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک اور ایسی چیز تھی جو میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان سے دور رہو اور ان سے ملو نہ، ان سے دوستی نہ کرو. تو ان کا یہ تھا کہ وہ ہر کسی کو گلے لگاتے تھے، ہر کسی کو پیار دیتے تھے، ہر کسی کو. اب ہر کوئی، اس طرح پہلے ہی بات آئی کہ ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ میرے حسن ہے، ہر کسی کا ذاتی تعلق تھا، ہر کسی کو وقت دیتے تھے. اور میں جب باہر سے پڑھ کے آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ کو کوئی میں اس کو زبردستی نہیں ہے آپ پہ کہ آپ نے یہ کام سنبھالنا ہے یا اس کو آگے لے کے چلنا ہے، جو آپ کا انٹرسٹ ہے آپ نے کرنا ہے. تو میرا پھر 2-3 ماسٹرز ڈگریز میں ایڈمیشن ہو گیا، تو میں نے پھر ایجوکیشن کے اندر ہی پڑھا، ایجوکیشنل لیڈرشپ. تو واپس جب میں آیا پاکستان تو میں نے ان سے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں اور میں نے یہ سوچا کہ میں اسی پیشے کو اپنانا چاہتا ہوں. تو وہ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایسا کرنا کہ کل سے تم کام پہ آ جانا. تو اگلے دن میں تیار ہو کے سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے آ گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ میرا آفس اور میری جگہ وغیرہ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ سامنے جو وزٹر چیئر ہے اس پہ تم نے بیٹھنا ہے. تو میں نے کہا چلیں اس پہ کوئی مصلحت ہوگی. 6 مہینے میں سامنے ہی روز آتا، تیار ہو کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا. لیکن کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے سکھا رہے تھے کہ ٹیبل کی دوسری سائڈ سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ تو میں ماسٹرز کر کے آیا ہوں اور ایجوکیشنل لیڈرشپ میں کر کے آیا ہوں، آپ نے مجھے سامنے کرسی پہ بٹھا دیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم جتنے اسٹوڈنٹس کی کمپلین ہے نا، کمپلینز ہوتی ہیں ریکٹر آفس جو آتی ہیں، وہ تم ڈیل کرنا شروع کر دو. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ مجھے کوئی کام دے دیا کہ سارا دن میں لوگوں کی جو ہے وہ باتیں سنوں اور لکھوں دیکھوں کیا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ایک ایک چیز جو تھی وہ میرے آنکھوں کے سامنے آ گئی ادارے کی.
کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز نہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اب میرے دوست ہیں وہ آتے ہیں, مجھے آپ کے پی اے کا آفس یوز کرنا پڑتا ہے, میرے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے ساتھ ہی ایک ٹیبل لگوا دی میری, 2-2.5 سال میں ادھر بیٹھا رہا. پھر کچھ ایکیڈیمکس وغیرہ کا انہوں نے مجھے کام دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے انہوں نے آفس جو ہے تقریباً 4 سال 3.5-4 سال بعد دیا. تو وہ ایک پورا ان کا جو تربیت کا ایک طریقہ تھا, یہ ہر کسی کے ساتھ تھا کہ ہر کسی کو وہ ایک اپنی مصلحت سے جو ہے وہ لے کے آگے چلتے تھے. اور جو آدمی کے فائدے میں ہوتا تھا آپ کو نہیں بھی پتہ ہو پھر بھی وہ ان کو پتہ ہوتا تھا, تو وہ آپ کا بہتری ہی ہمیشہ. مجھے بعد میں ہر تھوڑے عرصے بعد جا کے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تو میری بہتری کی بات انہوں نے کی ہے. اور باقی علم سے تو ان کی بہت ہی قریبی جو تھی وہ ایک ان کا عشق تھا. ان کی پرسنل لائبریری میں تقریباً 10,000 کتابیں تھیں. روز دن کا 1 گھنٹہ جو ہے انہوں نے لائبریری میں اپنی کنٹینیوس سیلف ڈیولپمنٹ میں, علم حاصل کرنے میں, تحقیق کے اندر گزارتے. اور دنیا کے ہر ٹاپک میں ان کو عبور حاصل تھا. ان کو جہاں بھی بلا لیتے تھے, جس بھی سوشیالوجی ہو, پولیٹیکل سائنس ہو, بزنس ہو, انجینئرنگ ہو, وہ ہر ٹاپک پہ ایسے بولتے تھے کہ جیسے انہی کا ٹاپک ہے. انہوں نے اس میں ہر ٹاپک پہ ان کو عبور حاصل تھا. اور زندگی میں انہوں نے جس طرح شاید پہلے میں نے عرض کیا کہ تقریباً اپنے لیے تو 10,000 لیکن ویسے 50,000 کتابیں انہوں نے خریدی ہوں, یہ میرا اندازہ ہے. اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کی تعبیر اور اپنے خوابوں کو حاصل کر پاتے ہیں. تو جب حسن صاحب میرے والد چھوٹے تھے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ میں وائس چانسلر بننا چاہتا ہوں یونیورسٹی کا, کیونکہ یونیورسٹی کے اندر ایک پورا ایک کیمپس ہوتا ہے اور اس میں طلباء ہوتے ہیں اور ایک پورا اس کا پیرافرنلیا ہوتا ہے. تو کچھ عرصے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں, 8-10-12 سال کی عمر تھی ان کی. تو انہوں نے کہا کہ میں امام بننا چاہتا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی دونوں جو ان کی چائلڈہڈ ڈریمز تھیں وہ انہوں نے پوری کی. اور اللہ تعالیٰ نے, ایک تو یہ ہوتا کہ وہ کسی جگہ ملازمت کرتے, لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک یونیورسٹی کھڑی کی جو کہ آج ایشیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹیز میں آتی ہے, اس کے وائس چانسلر بنے. اور مسجد میں وہ امامت کراتے اور جمعہ کا خطبہ بھی دیتے. اور ایسا میچ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ ایک آدمی جو کہ پی ایچ ڈی مینجمنٹ کی کلاس لیتا ہو, ہیومن نیچر اینڈ لیڈرشپ پڑھاتا ہو, اور ساتھ وہ جمعہ کا خطبہ دیتا ہو, لوگوں کی تربیت کے لیے ہر وقت مصروف رہتا ہو. تو بالکل آخر میں یہی کہوں گا کہ بیسکلی آج کی جو تقریب ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم حسن صہیب مراد میرے والد جو تھے ان کو ہم آئیڈیلائز کریں. آج کی تقریب کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو اچھی صفات تھیں وہ ہم خود اپنائیں اور اپنی زندگی, اپنا معاشرہ, اپنا ملک اس کو بہتر بنا سکیں, بہتر کر سکیں. اپنے خاندانی زندگی ہر چیز میں ایک نہ ایک سبق ہے. اور آخر میں مجھے کچھ عرصہ پہلے خواب میں آئے اور میں اور وہ ایک محل میں چل رہے ہیں, رات کا منظر ہے اور بالکل تیار ہوئے ہوئے اور ہم ایک ٹہل رہے ہیں محل میں, اور ایک جگہ سے گزرے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو مجھے ملا ہے یہ مجھے اس وجہ سے ملا ہے کہ میں نے جوانی میں عبادت جو کی اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا, یہ مجھے اس وجہ سے ملا ہے. تو وہ میری پوری زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ جس بھی, ایک تو ان کے خیالات, ان کی اپنی زندگی, لیکن میں کوشش کرتا ہوں اور آپ سب سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ ہم سب دعا کریں کہ جو ان کی اچھی خصوصیات تھیں وہ ہم اپنی زندگی میں بھی لائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں اور اللہ کی رضا اور دین اور دنیا دونوں کو حاصل کر سکیں. میں آپ سب کا پھر بہت 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 مشکور ہوں.